نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم روشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وعلیہ کرام صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا آج کا موضوع بہت ہی پرمغز اور بہت ہی عمدہ موضوع ہے۔ آج کے دن مختصر سے وقت کے اندر آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جائے گا کہ سرکار علیہ السلام نے مکہ کو کیسے فتح کیا۔ یہ ایک طویل موضوع ہے لیکن مختصر کر کے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مکہ سرکار علیہ السلام نے کیسے فتح کیا؟ کل آپ نے سنا تھا کہ سرکار علیہ السلام پر کفار مکہ نے کتنے ظلم و ستم کیے تھے، کیا کیا ہوا، اور آخر میں پھر سرکار علیہ السلام آپ نے مکہ شریف چھوڑ دیا۔ جب آپ نے مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑ کر کے آپ وہاں سے مدینہ شریف نکل آئے، تو واپس مدینہ آ کر کے آپ کافی عرصہ رکے، اور پھر ایک دن سرکار علیہ السلام نے جب آپ مکہ چھوڑ کر کے واپس مدینہ شریف گئے تو اس وقت آپ نے کعبے کو پکار کر کے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ کہا تھا کہ اے کعبہ، میں آج تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد واپس ضرور آنے والا ہوں، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، آخر ایک دن میں واپس آؤں گا۔ کیونکہ کفار نے آپ کو پریشان کیا تھا، اتنے مظالم ڈھائے تھے کہ ان کی وجہ سے سرکار علیہ السلام آپ نے مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ جب آپ مدینہ کے اندر پہنچے، کافی عرصہ تک سرکار علیہ السلام آپ مدینہ شریف کے اندر رہے۔ پھر ایک دن سرکار علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں اب چلتا ہوں اور جا کر کے حج کروں۔ یہ تقریباً 6 ذی القعدہ کی بات ہے، 6 ذی القعدہ 6 سنہ ہجری ذی القعدہ کے اندر سرکار علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں دوبارہ حج کرنے کے لیے جاؤں۔ تو اس وقت کفار تو بالکل تیار تھے، وہ حضور علیہ السلام کو مکہ شریف میں نہیں آنے دیتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار ہوئے اور آپ نے اپنے ساتھ چند ایک صحابہ کرام کو لے لیا اور گئے حج کے ارادے سے، کیونکہ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا۔ آپ اس کا تھوڑا سامنے اگر آ جائیں گے تو بہت اچھا رہے گا، آپ بھی تھوڑا سا ادھر اگر آ جائیں تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ خیر، تو سرکار علیہ السلام آپ نے احرام باندھ لیا اور احرام باندھ کر کے آپ حج کے ارادے سے نکل گئے۔ تو جو ہی آپ قریب پہنچے، ابھی صلح حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر سرکار علیہ السلام پہنچے اور آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ پہلے جاؤ، جا کر کے مکہ شریف کا ماحول دیکھ کر کے آؤ۔ یہ بہت پرمغز بات ہے لیکن آپ خاموشی کے ساتھ پہلے پوری بات کو سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ پہلے آپ جاؤ اور جا کر کے پہلے پورا منظر مکہ کا دیکھ کر کے آؤ کہ کیا وہ لوگ ہمیں حج کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے، ہم حج کریں یا یہیں سے واپس پلٹ جائیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا حضرت عمر کو، تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابھی ایمان لائے تھے اور جتنے کفار تھے، کفار قریش، وہ سب کے ساتھ حضرت عمر کے سخت مخالف ہو چکے تھے، اور سارے کفار بالکل تیار تھے کہ بس یہ جو ہی مکے کی حدود کے اندر قدم رکھیں تو
تو ہم ایک دم پورا مکہ اس کو میدان جنگ بنا لیں۔ حضرت فاروق اعظم نے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے دوسرے صحابہ کرام سے فرمایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عثمان آپ چلے جاؤ اور جا کر کے ان لوگوں سے بات کرو کہ کیا وہ ہمیں حج کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کی مکہ کے اندر ہر ایک آدمی بہت زیادہ تعظیم کرتا تھا، یہاں تک کہ کفار بھی آپ کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ یہ مالدار بھی تھے۔ باقی بھی خصوصیات اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے بیچ گئے اور جانے کے بعد ان سے بات چیت کی کہ آپ ہمیں اجازت دو اور ہم حج کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت بھی ہیں اور دوسرے صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو اس وقت چند ایک صحابہ یہ حضرت عثمان غنی تھے اکیلے، ادھر کفار میں سے کافی کفار وہ سب کے سب جمع ہو چکے تھے اور وہ بات سوچتے تھے کہ کب ہمیں موقع ملے ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ حضرت عثمان کی وجہ سے وہ سب خاموش رہے، تو ان میں سے کچھ تھے جذباتی قسم کے کفار میں سے، وہ جذباتی قسم کے، انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل حج نہیں ہوگا، نہ آپ کو ہم اجازت دیں گے، نہ ہم آپ کی کوئی بات سننا چاہتے۔ لیکن کفار میں سے کچھ سنجیدہ بھی تھے، ان سنجیدہ میں سے ایک کا نام تھا عروہ ابن مسعود۔ یہ عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ عروہ ابن مسعود کھڑا ہوا تو اس نے اپنے لوگوں سے اپنی دین سے کہا، وہ بھی کیونکہ ابھی کفر میں تھا، یہ ایمان نہیں لایا تھا، اس نے باقی سب سے کہا کہ ذرا تم ان کی بات سنو، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پوری جب بات سنی تو آپ عروہ ابن مسعود یہ کفار کی طرف سے تیار ہو گیا، عثمان غنی کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ آ کر کے جو بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد کیونکہ ان لوگوں کو مال و دولت پر فخر تھا، ایسے ہاتھ چلا کے اور غصے سے اور جذبات سے بات کر رہا تھا، اور اس نے عروہ ابن مسعود نے جب یہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو آنے کے بعد عروہ ابن مسعود اس نے سرکار علیہ السلام کی داڑھی مبارک پر ہاتھ لگایا، کیونکہ ان کی عادت تھی جو اس نے سرکار کی داڑھی کے مبارک کے اوپر ایک بار ہاتھ لگایا تو صدیق اکبر پاس میں بیٹھے تھے، خاموش ہو گئے۔ جب دوسری بار ہاتھ لگایا اس نے تو صدیق اکبر کے پاس تلوار تھی، اب تلوار کی جو وہ جس کے ساتھ تلوار پکڑتے ہیں تو وہ تلوار کی زرہ جو تھی صدیق اکبر نے اس کے ہاتھ کے اوپر زور سے ماری اور کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو کس کی بارگاہ میں ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں بیٹھے ہیں، یہ مصطفیٰ، ان کا مقام وہ ہے کہ پوری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنی ہے۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں تو کس سے بات کر رہا ہے؟ کسی مکہ کے مالدار سے بات نہیں کر رہا ہے، پوری کائنات کے مالک اور مختار سے بات کر رہا ہے۔ اب عروہ ابن مسعود جو تھا پہلے تو بڑا جلال میں تھا، لیکن بعد میں دیکھا کہ نہیں، مصطفیٰ تنہے تنہا نہیں ہے، پوری کائنات ان کے ساتھ موجود ہے۔ اب وہ پھر بات کرتا رہا تھوڑی دیر، بعد میں پھر وہ کھڑا ہوا اور اٹھ کر کے چلا گیا اور بھی کچھ باتیں کرنے لگا وہ، لیکن دوسرے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ بارگاہ وہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ وہ ہے، یہاں نظریں نیچے رکھ کر کے بات کرنی چاہیے، یہاں تو اپنا سر اوپر اٹھا کر کے بات کرنا یہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی ہے۔ تو جب اس نے یہ منظر سارا دیکھا تو پھر وہ سمجھ گیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب اس نے ایک خاص منظر دیکھا، جس منظر کو امام بخاری نے بھی نقل فرمایا ہے، امام مسلم نے بھی، یہ کتابوں کے نام ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اب ہم پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے یہ بخاری مسلم وغیرہ کس چیز کا نام ہے۔ تو عروہ ابن مسعود اس نے سارا کچھ دیکھا، لیکن ایک خاص منظر دیکھا اس نے جو منظر سننے کے قابل ہے۔ وہ منظر کیا دیکھا عروہ ابن مسعود نے؟ عروہ ابن مسعود نے منظر یہ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو سرکار علیہ السلام جب منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو جو وہ کلی کر کے اپنا منہ اپنا پانی زمین پر ڈالتے ہیں، صحابہ کرام اپنا ہاتھ آگے کر کے اس پانی کو لے کر کے اپنے چہرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ بولو ذرا، وہ چہرے پر پانی مار لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب چہرہ دھلتے ہیں یا اپنے بازو دھلتے ہیں یا اپنے پاؤں دھلتے ہیں تو صحابہ کرام وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اور آگے ایمان کی بات یہ ہے کہ جس صحابی کو حضور علیہ السلام کا ڈائریکٹ پانی نہ ملتا اور دوسرے صحابی کو ملتا، دوسرا صحابی اس صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کر کے اپنے جسم کے اوپر مل لیتا۔ محبت کا عالم یہ تھا۔ اب یہ عروہ ابن مسعود کیونکہ یہ معاہدے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا، یہ ایک منظر دیکھ کر کے واپس چلا گیا۔
اور جا کر کے کفار کے بیچ پہنچا. اب کفار نے پھر دوسرے آدمی کو بھیجا, وہ آیا یہاں ان سے بات کرنے کے لیے. اب عروہ ابن مسعود کفار کے بیچ گیا کیونکہ ابھی یہ ایمان نہیں لایا تھا. جب کفار کے بیچ پہنچا, جانے کے بعد کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا, اے میرے قبیلے والوں سنو, اے میرے خاندان والوں سنو, اے میرے معاشرے والے سنو, میں ایک ایسی بارگاہ میں گیا تھا, آج تک میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں, ملک شام میں گیا ہوں, یمن میں گیا ہوں, کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, لیکن وہ کہنے لگا کہ خدا کی عزت کی قسم, جو مقام میں نے مصطفیٰ کا صحابہ کرام کے درمیان دیکھا وہ روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھا. یہ منظر میں نے دیکھا, اب میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. یہ منظر آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, آپ جو بڑے سے بڑے کے پاس بھی چلے جائیں, اس کے بڑے مرید بھی ہوں گے, بڑے چاہنے والے بھی ہوں گے, عاشق بھی ہوں گے, لیکن کوئی بادشاہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جب وہ منہ دھوئے تو اس کے چاہنے والے اس کا پانی جو ہے اپنے چہرے کے اوپر مل لیں, وہ پانی اپنے چہرے پر مل لیں. آپ کو کسی جگہ یہ منظر نہیں ملے گا. ہاں, اگر یہ منظر ملے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملے گا. صحابہ کرام حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس موئے مبارک پہنچا ہے, یہ بھی صحابہ کرام کی دین ہے. پہنچا کیسے؟ ایک صحابی نے موئے مبارک لیا. حضور علیہ السلام جب اپنے بال کٹواتے تھے, اپنے سر کے بال ہوں, جو ہی آپ سر کے اپنے بال تراشتے تھے تو صحابہ کرام سارے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے. کوئی بال بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے. جب عروہ ابن مسعود نے یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ کفار کے بیچ جا کے اس نے پورا اعلان کر دیا اور کہا ہے میرے قوم والوں, قبیلے والوں سن لو, اگر آپ ان سے مقابلہ کرو گے تو آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. روئے زمین پر نہ آپ بچو گے, نہ آپ کا خاندان بچے گا, نہ آپ کا قبیلہ بچے گا, نہ آپ کا چاہنے والا کوئی بچے گا. اگر آپ چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. آپ کو سب کے سب لوگ سمجھ گئے تو انہوں نے پھر باقی اور لوگوں کو بھیجا. مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ تیار ہوئے اور آ کر کے آمنا سامنا ہوا, بات چیت ہوئی. آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ آپ چاہیں ذرا اس سے بات کر لیں, آئے تھے حج کے لیے, عجیب منظر ہے. اب حضرت عثمان غنی ان کے پاس پہنچے تو جانے کے بعد آمنے سامنے بات ہوئی. اب کفار نے معاہدہ کیا, ان سے صلح کی, اور صلح یہ کی کہ آج تک جنگ و جدال قتل و قتال ہو رہے ہیں, اب ایسا کرو کہ مکہ کے اندر جنگ بندی ختم کرو تاکہ جنگ نہ ہو, ہر اپنی سکون کے ساتھ رہے, امن کے ساتھ رہے. بات چیت ہونے کے بعد اب جو انہوں نے صلح نامہ کیا تھا وہ ذرا سننے کا ہے. صلح کیا کی؟ سب سے پہلی صلح انہوں نے کفار کی طرف سے ان کا پہلا معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان اس سال جو آپ حج کرنے کے لیے آئے ہو, آپ سب کے سب بغیر حج کیے واپس چلے جاؤ. اس سال آپ حج نہیں کرو گے, آئندہ سال آپ حج کے لیے آؤ گے, لیکن آپ کو صرف 3 دن کے لیے اجازت ہے. آپ 3 دن حج کرو گے اور 3 دن کے بعد واپس چلے جاؤ گے. آپ اپنے ساتھ تلوار لے کر کے نہیں آؤ گے, مقابلے کے لیے نہیں آؤ گے. اور اس کے بعد جو آدمی مکہ میں مقیم ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اب مکہ سے کوئی آدمی اگر مدینہ میں چلا جائے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اگر وہ مدینہ میں چلا جائے تو آپ کو واپس بھیجنا ہوگا. لیکن اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ کے اندر چلا آئے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ ایسے عجیب ان کے معاہدے تھے. یہ سب کے سب جب معاہدے بات چیت ہو گئی تو ہونے کے بعد پھر لاسٹ پر انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہمارا آپ کے ساتھ 10 سال رہے گا. 10 سال کوئی آدمی حج کرنے کے لیے صرف 3 دن جاؤ گے, اور اگر کوئی آپ کا آدمی آ گیا تو واپس کرنا پڑے گا, ہمارا آ گیا تو واپس کرنا پڑے گا, آپ کا آئے گا تو واپس نہیں کریں گے. خیر کہ جب پوری بات ہوئی تو بات ہونے کے بعد لاسٹ پہ سائن ہوا, عثمان غنی نے کیا اور ادھر سے ان لوگوں نے کیا. اب آگے سننے کی بات ہے, یہ ان کی صلح نامہ ہوا, اسی سے اس کا نام پڑ گیا صلح حدیبیہ. جو یہ صلح ہو گئی ہونے کے بعد پھر سرکار علیہ السلام آپ واپس پلٹ آئے. جو ہی آپ واپس آئے تو آنے کے بعد صرف 2 سال گزر گئے تھے. اب یہاں ایک ایمان کی بات ہے, ایمان افروز اور عشق کی بات. حضرت عثمان غنی یہ سب معاملہ کر رہے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا. تو جب عثمان غنی بات چیت کر کے فارغ ہوئے تو کچھ کفار نے عثمان غنی کو پکڑ لیا, سیدھا کعبے کے پاس
لے کر کے کھڑا کر دیا اور کہا اے عثمان سنیے ذرا غور سے، اے عثمان ہم نے آپ کو یہاں لے آئے ہیں، آپ آؤ آ کر کے کعبے کا طواف کر لو۔ اب سنو، عاشق بھی تو عاشق ہوتا ہے، پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کا ڈنگا بجانے والے اور محبت کرنے والے عاشق آپ کو ہر جگہ ملیں گے، لیکن عاشق بھی ہو تو عثمان غنی جیسا عاشق ہو تو پھر کیا کہنا۔ حضرت عثمان غنی کو جب کعبے کے پاس کھڑا کیا تو عثمان غنی کہنے لگے اے کعبہ ہمیں اگر آپ سے واسطہ ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے واسطہ ہے، اگر مصطفیٰ حج نہیں کریں گے عثمان غنی بغیر حج کیے واپس جائے گا، عثمان حج نہیں کرے گا۔ اے کعبہ اگر ہمیں تجھ سے واسطہ ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے واسطہ ہے، اگر مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے تو میری کیا مجال کہ میں ان کا غلام ہو کر کے طواف کروں۔ نہیں طواف کیا، واپس آگے۔ اب آگے تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی واپس پلٹ آئے، مدینہ شریف کے اندر پہنچ گئے، 2 سال گزرے، ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے تو تھوڑا ہی عرصہ تھا تو مدینہ مکہ کے اندر 2 قبیلے رہتے تھے، ایک قبیلے کا نام بکر تھا اور دوسرے قبیلے کا نام قبیلہ بنو خزا تھا۔ یہ 2 قبیلے تھے اور قبیلہ بنو خزا یہ مسلمانوں کا قبیلہ تھا اور قبیلہ بکر یہ کفار قریش کا قبیلہ تھا، اور قبیلہ بنو خزا جو ہے یہ مسلم ہے۔ ہوا یہ کہ قبیلہ بنو خزا کا ایک آدمی وہ مکہ شریف کے اندر چلا گیا کسی کام سے، تو مکہ کے اندر جو دوسرے قبیلے تھے قبیلہ بکر، کیونکہ وہ غیر مسلم تھے، کفار قریش تھے، انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس آدمی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جو یہ شہید ہوا تو اب کیونکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ان لوگوں نے پہلے کی تھی، آقا کریم نے نہیں کی تھی، حضور نے یہ 10 سال کے لیے سائن کیا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگا، کوئی قتل و قتال نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں نے پہل کی اور مسلمانوں کا پہلا آدمی اس کو شہید کر دیا۔ جو ہی شہید کیا اب یہ معاملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جو حضور علیہ السلام کو پتا چلا تو آقا اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے فتح مکہ کا۔ آقا کریم اتنا عرصہ مدینے کے اندر 2 سال مدینے کے اندر گزار دیے، مکہ کے اندر نہیں گئے ہیں، ادھر یہ بھی کہہ دیا اور صلح حدیبیہ صلح بھی ہو گئی تھی، مکہ کے اندر آپ نہیں گئے، 2 سال گزر گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز کو آپ دباؤ گے، دبا کر کے رکھو گے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ چیز سب سے زیادہ اوپر کر کے آئے گی۔ اسی طرح ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں آپ دبا لو، کتنا دباؤ گے؟ جتنا اس قوم کو دباؤ گے، جتنا مسلمانوں کو دباؤ گے، جتنا عاشق رسول کو دباؤ گے، انشاءاللہ یہ اتنا ہی اوپر کر کے سامنے آئے۔ تو جب دبایا گیا ان کو کعبہ شریف میں نہیں آنے دیا، 2 سال گزر گئے اور یہ ادھر جب ایک آدمی شہید ہو گیا قبیلہ بنو خزا کا، مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ سارے صحابہ کرام کو جمع کر لیا۔ آپ نے 10,000 فوجی تیار کیے، 10,000 اسلامی لشکر تیار کیا، اسلامی فوج تیار کی، ان کو بالکل تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد آپ تیار ہو گئے۔ اب کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ مصطفیٰ کیا کرنے والے ہیں، مکہ کیسے فتح کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان یہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا، تو ابو سفیان وہ کفار قریش جو کفار تھے مکہ کے، ان سب کا یہ سردار تھا۔ اب یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، یہ سردار تھا۔ ابو سفیان یہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد سیدھا آیا اپنی بیٹی کے پاس، ام حبیبہ کے پاس، اور ام حبیبہ وہ ہیں جو مدینے کے اندر رہتی تھی، اور ام حبیبہ ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی لیکن مسلمان ہو گئی تھی۔ اب یہ ابو سفیان اٹھا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر گیا اور جانے کے بعد اپنے تو جہاں کا بستر تھا وہاں تو یہ سیدھا جا کر حضور علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے لگا۔ جو ہی بیٹھنے کی کوشش کی، ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا دیکھو، محبت کا تقاضا دیکھو، اور بیٹی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، کہا باپ بعد میں ہے، سب سے پہلے حضور کی محبت کو دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے گا حضور کے اس کے دل میں محبت کتنی ہے، باپ ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے ایمان کا رشتہ ہے پھر باپ کا رشتہ ہے۔ اب یہ جو بستر پر بیٹھنے لگا تو آپ کی کیونکہ ابو سفیان کی بیٹی ہے یہ ام حبیبہ، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، انہوں نے بستر لپیٹ دیا اور ایک ہی جملہ کہا، ابو سفیان باپ ہے اپنی جگہ لیکن اس وقت ایمان کا تقاضا ہے اور عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے، تو مشرک ہے، تو گندا ہے، کافر ہے، گندا ہے اور مشرک نجس ہوتا ہے، یہ وہ بستر، تیری ہمت کہ تو ساری
ان کے بستر پر تو بیٹھ گیا؟ یہ تیری ہمت کیسے بڑی؟ مصطفیٰ کی بارگاہ وہ ہے جس بارگاہ کے اندر صحابہ کرام تو نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پرندے آ کر کے صحابہ کرام کے سروں پر بیٹھتے ہیں تو صحابہ کرام ذرا پر حرکت نہیں کرتے. وہ بارگاہ ہے کہ پرندوں کو بھی محسوس نہیں ہوتا. اور تیری اتنی ہمت کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے تو بیٹھ جائے گا. اب وہ بیچارہ پریشان ہوا، کہنے لگا میں تیرا باپو کا باپ بعد میں ہے، سب سے پہلے حضور کی محبت دیکھی جائے گی. نہیں بیٹھنے دیا، یہ اٹھا نکل آیا. آنے کے بعد سیدھا حضور کے پاس پہنچا، آقا کریم کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا حضور علیہ السلام کو کہا، کیونکہ اس کو محمد ابن عبداللہ کہتا تھا، لیکن ہم کہیں گے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے تو محمد ابن عبداللہ کہا. آ کر کے کہنے لگا کہ آپ ایسا کرو کہ میں یہ چاہتا ہوں اس صلح کو برقرار رکھا جائے، اس کو توڑا نہ جائے. جو یہ جملہ کہا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ خلاف ورزی انہوں نے کی تھی، مصطفیٰ نے پہل نہیں کی. آقا نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ اٹھا حضرت ابو بکر کے پاس گیا، کہا آپ کچھ. ابو بکر کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا ذرا اے ابو بکر آپ حضور سے سفارش کر دو اور کہہ دو کہ یہ صلح برقرار رکھیں. ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا. عمر کے پاس گیا، کوئی جواب نہیں ملا. علی کے پاس گیا اور کہنے لگا اے علی آپ تو وہ ہو کہ مصطفیٰ وہ ہیں. حضرت علی کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا ہے علی آپ تو وہ ہیں کہ مصطفیٰ آپ کی بات کو ٹالا نہیں کرتے، ذرا آپ حضور کو کہہ دو کہ صلح برقرار رکھیں. حضرت علی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. علی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. فاطمہ کے پاس آیا، کوئی جواب نہیں دیا. حسن کے پاس آیا، کوئی جواب نہیں دیا. حسین کے پاس آیا، کوئی جواب نہیں دیا. سارے صحابہ کے پاس آیا، سارے صحابہ نے ایک ہی بات کہا، ایک ہی جملہ کہا صحابہ نے، اور وہ یہ کہا جس بات پر مصطفیٰ راضی ہو جائیں خدا کی بھی وہی مرضی ہوا کرتی ہے. خدا کی بھی وہی مرضی ہے. پوری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جب سب سے یہ جملہ سنا اب یہ مایوس ہو کر کے وہاں سے بھاگ گیا اور پہنچا سیدھا مکہ. اب وہاں سے نکل گیا، لیکن پھر آگے سننے کی بات ہے جب مایوس ہوا سب جگہ سے واپس مکہ کے اندر چلا گیا اور مکہ کے اندر جا کر کے کہنے لگا اپنی قوم سے کہا لٹ پٹ کر کے آیا ہے، مایوس ہو کر کے آیا ہے، پریشان ہو کر کے آیا ہے. اب درد سنا رہا ہے میں تو کیا تھا لیکن کوئی میری بات نہیں سنی کیونکہ ہم نے پہلے خلاف ورزی کر دی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب تو آج ہماری شامت آ جائے گی. اب میں سب کچھ کہنے لگا. ادھر آتا ہے دو جہاں نے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کر دیا. 10,000 کا لشکر تیار کیا. اب یہاں ایک بیچ میں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ہمیں جب بھی نقصان پہنچایا ہے تو کسی اور نے نہیں، ہماری سب کے اندر چھپے ہوئے منافقوں نے پہنچایا ہے. یہ منافق کل بھی تھے، یہ منافق آج بھی ہیں، یہ صبح قیامت تک رہیں گے. لیکن ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں منافق جس چہرے سے آئے گا، جس لباس سے آئے گا، کل بھی اس کو جواب دیا جاتا تھا، آج بھی اس کو عوام کے اندر ننگا کیا جائے گا اور انشاءاللہ جس بھی جماعت کے اندر جس بھی روح سے آئے گا اس کو ڈنڈے کی چوٹ پر جواب دیا جائے گا. منافق کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگوں نے کوشش کی، اتنے میں اب یہاں یہ اس سے ہٹ کر کے، کیونکہ یہ منافق نہیں ہے، یہ ایک صحابی ہیں، عتیبہ ان کا نام تھا، ایک صحابی ہیں. تو کیونکہ یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے اور انہوں نے خط لکھ دیا، اسی عالم کے اندر خط لکھا اور خط لکھا مکہ کے اندر، مکہ والوں کی طرف. اور یہ معذور تھے اور معذور جو ہوتا ہے وہ آپ اچھے طریقے سمجھتے ہیں، وہ ہر صورت ہر بار استعمال کرتا ہے تاکہ میں بچ جاؤں، میرا خاندان بچ جائے. معذور تھے، انہوں نے خط لکھ دیا مکہ والوں کی طرف اور کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر کے مکہ آ رہے ہیں تم سب لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. جو یہ کہا اس نے خط لکھا. اب یہ بات مدینے کی ہے. خط لکھ کر کے اس نے ایک عورت کو دیا، کہا یہ خط لے جاؤ اور لے جانے کے بعد مکہ والوں تک پہنچا دو اور ان کو یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے کچھ لوگ آ رہے ہیں. جو یہ خط اس نے دیا ہے عورت کو، عورت نے وہ خط لیا اور لینے کے بعد اپنے بالوں کے بیچ چھپا لیا. اب یہ بات اس آدمی کی اور عورت کے درمیان تھی اور وہ مکہ کے اندر، یہ مدینہ کے اندر ہے
لیکن کافی دور ہے، حضور علیہ السلام کے قریب نہیں تھا۔ واہ سبحان اللہ، ہمیں اللہ نے اس مصطفیٰ کا امتی بنایا کہ مصطفیٰ کو کون کیا کرنے والا ہے حضور علیہ السلام کو پہلے خبر مل جاتی ہے۔ آپ پھر سے بول رہے ہیں، ذرا زور سے بولو۔ اس نے وہ خط لکھا، اس کے بیچ یہ جملہ لکھ دیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اس نے جو خط لکھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا اور علی کو کھڑا کیا اور فرمایا، جگہ کا نام لیا، خاخا جگہ کا نام دیا اور فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک عورت گزرے گی، اس کے پاس ایک چٹ ہے، ایک خط ہے، اس خط کے بیچ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ تحریر کفار کے پاس پہنچ گئی تو ہمارا راز ٹوٹ ہو جائے گا، لہذا یہ تحریر نہیں پہنچنی چاہیے، جیسے بھی ہو اس عورت سے یہ خط تم نے واپس لے کر دیا نا ہے۔ اب بات ان لوگوں کی تھی، حضور علیہ السلام کو پوری خبر۔ اب یہ دونوں صحابہ کرام نکلے، سرکار نے جگہ بھی بتا دی کہ فلاں جگہ عورت ملے گی آپ کو، فلاں جگہ سے جا رہی ہے۔ یہ دونوں کے سیدھا جو ہی پہنچے وہ عورت آ گئی، انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا تیرے پاس ایک خط ہے۔ اب عجیب بات ہے، جیسے ابھی کوئی آدمی آ رہا ہو ہم کہ آپ کے پاس خط ہے، وہ کہتا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کم از کم آپ کو پہلے پتا ہوگا، پتا تبھی ہوگا جب آپ دیکھ رہے ہوں گے یا کسی نے بتایا ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کو اللہ نے جو کچھ ہونے والا، جو کچھ ہو چکا ہے، سب کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو بتا دیا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کیا کیا، انہوں نے پکڑ لیا عورت کو، پکڑنے کے بعد کہا میرے پاس خط ہے، وہ کہنے لگی نہیں ہے، کہا ضرور ہے، کہا نہیں ہے، وہ قسمیں کرنے لگی۔ تو صدیق اکبر نے ایک ہی جملہ کہا، اللہ کی عزت کی قسم، پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ جھوٹے ہو سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کے چاہنے والے جھوٹے ہو سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ جھوٹے ہو سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کے چاہنے والے جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ پوری کائنات بدل سکتی ہے، مصطفیٰ کا جملہ نہیں بدل سکتا۔ خط نکال، ورنہ یہ تلوار دیکھی ابھی تک گردن اڑا دیں گے۔ اب اس کو اپنی جان کے ڈالے پڑ گئے، اس نے فوراً کو خط نکالا، نکالنے کے بعد ان کو دے دیا۔ انہوں نے وہ تحریر نہیں اور دینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کے آپ نے اس کو بھی پکڑ لیا، صحابی کو جو معذور تھے، پکڑنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں سچے دل سے آپ کو چاہنے والا ہوں، میرا ایمان آپ پر ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ خط میں نے اس لیے لکھا کہ میرے بیوی بچے وہ سب مکہ کے اندر ہیں، اور جب لشکر جائے گا تو مجھے یہ شک تھا کہ کہیں میری بیوی بچے وہ بھی کہیں قتل نہ ہو جائیں، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو۔ سرکار علیہ السلام نے تو دیکھا، لیکن مجلس میں فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ فاروق اعظم نے دیکھتے ہی ایک دم آپ کو جلال آ گیا کہ یا رسول اللہ یہ منافق، اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، آپ اجازت تو اس کی گردن اڑا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلال میں آ گئے، لیکن جب دوبارہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ کی بارگاہ وہ ہے، آقا دو جہاں نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جو معاف کیا تو اس کے بعد پھر فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ، تو آقا کریم نے فرمایا اے عمر تمہیں پتہ نہیں کہ وہ ہیں جو بدر کے اندر میرے ساتھ تھے، اور بدر والے وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ آقا کریم خاموش ہو گئے، اس کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے سنیے، سرکار کائنات نے اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ جو ہی نکلے اپنے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اب تک کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، اب تک نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ آقا کریم نے اعلان کر دیا جتنے راستے مکہ سے جا رہے ہیں سب کے سب راستوں کے اوپر ایک ایک آدمی کو کھڑا کر دیا تاکہ ہماری کوئی بات کفار تک نہ پہنچ پائے۔ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچ گئے، بالکل قریب، آپ کے ساتھ لشکر موجود ہے۔ جب آپ بالکل قریب پہنچے تو قریب پہنچتے ہی ادھر ابو سفیان اور آپ کے ساتھ کچھ ایک لوگ تھے، ان سب لوگوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ آقا کریم مکہ کے بالکل قریب پہنچے، 5 دن کے اندر آقا کریم مدینے سے مکہ کے اندر پہنچے، اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، جھنڈا بھی لیا ہے، تلوار بھی لی ہے، اور مقابلے کے لیے بھی نکلے، ارادہ یہ کر کے گئے ہیں آج انشاءاللہ مکہ کو فتح کر کے پھر دیں۔ جب آپ نکلے
اور بالکل مکہ کے قریب پہنچے. رات کے وقت آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام جو بالکل تیار ہیں. 10,000 صحابہ کرام کو حضور نے کہہ دیا آپ ٹھہر جاؤ, دور دور ہو جاؤ, اور ہر صحابی اپنے پاس آگ جلائے. سب نے اپنے پاس آگ جلا لی. جو ہی آگ جلائی تو اب ابو سفیان آگے آیا. ابو سفیان نے آ کر کے دیکھا, کہنے لگا یہ بنو بکر, بنو خزا کا آدمی انہوں نے شہید کیا تھا نا, بکر نے خزا کا شہید کیا تھا. اب ابو سفیان کہنے لگا کہ بنو خزا وہ تو چھوٹے سے چند ایک لوگ ہیں, چند ایک قبیلے کے لوگ ہیں, یہ اتنی آگ جل رہی ہے, یہ تو ایک لشکر جرار آ گیا ہے. ابو سفیان بھی دیکھ کر کے کانپنے لگا, اب پریشان ہو گیا. وہ پریشان ہوا تو اس نے فوراً آگے گیا. اب اس نے سرکار علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو ساتھ میں لیا, اور لینے کے بعد تھوڑا آگے پہنچا, حضور علیہ السلام کے پاس آیا. جو حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو صحابہ کرام اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے, لیکن حضرت عباس کی وجہ سے انہوں نے حملہ نہیں کیا. اب یہ حضور کی بارگاہ میں سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا ابو سفیان. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا, حضور نے ایک ہی جملہ کہا, اے سفیان کیا خدا ایک نہیں ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا, اس وقت تو ابھی تک یہ محمد ابن عبداللہ کہہ رہا تھا, کہنے لگا کہ اگر اللہ ایک کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ آج میری مدد کے لیے ضرور آتا, اور ہے ہی نہیں کوئی بھی, کیونکہ اللہ ایک ہے. اور وہ کہنے لگا اور کوئی ہوتا, کیونکہ جن چیزوں کو مان رہے تھے, اگر کوئی اور ہوتا تو میری مدد کرتا, لہذا خدا ایک ہے. تو مصطفیٰ نے فرمایا اب یہ بھی بول, جب خدا ایک ہے تو اس میں تو بھی مان لے کہ میں محمد اس کا آخری رسول بن کر کے آیا ہوں. اب یہ جملہ تو اس کے لیے بڑا سخت پڑ رہا تھا, کیونکہ جب کرسی مل جاتی ہے, عہدہ مل جاتا ہے, تو پھر انسان کافی کچھ سوچتا بھی ہے. اب اگر میں غلام بن گیا تو میری سلطنت چلی جائے گی, میری حکومت چلی جائے گی, میرا وہ جو دبدبہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو ساتھ میں حضرت عباس بھی تھے. عباس نے کہا ابو سفیان کلمہ پڑھ لے, ورنہ میں تجھے یہی چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا, اور تیرا کیا حال ہوگا تو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اب وہ پریشان ہوا تو کہنے لگا بس اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. تھوڑا آگے بڑھا, اور آگے بڑھ کے جب صحابہ کرام کا لشکر اس نے دیکھا تو دیکھ کر کے ایک ہی جملہ کہا جو سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. کہنے لگا کہ محمد ابن عبداللہ کی تو سلطنت بڑی زبردست ہے, بڑی مضبوط ہے. عباس کھڑے ہوتے ساتھ میں, کہنے لگے سلطنت کی بات نہیں ہے, یہاں مصطفیٰ کی نبوت کی بات ہے. سلطنت کی بات نہیں ہے. سلطنت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ نے سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں میں عطا کر دیا ہے, سب کچھ حضور کو دے دیا ہے, سب حضور کے قدموں کا صدقہ ہے. یہ سلطنت, یہ حکومت, یہ سب کچھ. جو یہ جملہ کہا تو اب وہ آگے دیکھ کر صحابہ کرام کے لشکر دیکھ کے ایک دم مایوس ہوا. اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے, میں اپنے بچوں کو لے کر کے, اپنے خاندان کو لے کر کے باہر نکل جاؤں گا, میں بھوکا رہوں گا, میں پیاسا رہوں گا, میں کچھ نہیں کھاؤں گا, میں کچھ نہیں پیوں گا, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. اتنے میں حضرت زینب کے پاس آیا اور حضور علیہ السلام کی باقی ازواج کے پاس آیا. ان سے بھی کہنے لگا آپ بھی حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو, آقا مجھے معاف کر دے. آقا کریم نے فرمایا اس سے پہلے تو نے جو کر دیا, آج تو میرا غلام ہو چکا, میں نے تجھے معاف کر دیا. اب جب یہ معاف ہو گیا, اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی قبیلے کا سردار وہ جب دوسرے کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر باقی جو لوگ رہتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ مسلمان ہوا, تھوڑی دیر کے لیے اس کو قید کر لیا, اپنے صحابہ کرام نے اپنے پاس اس کو رکھ دیا, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. جو ہی چھوڑا, اب چھوڑنے کا فائدہ کیا ہوا, 2-4 دن کے بعد چھوڑا, یہ سیدھا مکہ کے اندر گیا. جانے کے بعد اعلان کیا اے مکہ والو آج تمہاری خیریت نہیں ہے, آج تم نے جو اس سے پہلے آقا کریم پر اور ان کے چاہنے والوں پر جو ظلم و ستم کیے تھے, کعبہ بند کیا تھا, طواف بند کیا تھا, ان کے بچوں کو ڈھائے تھے آپ نے, آج آپ کی خیریت نہیں ہے. حضور کے غلام بن جاؤ, ورنہ وہ دیکھ لو ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. سردار کہہ رہا ہے. جو ہی سردار نے یہ جملہ کہا, اب سارے کے سارے پریشان ہو گئے, مصیبت زدہ ہو گئے کہ کیا ہونے والا ہے. اتنے میں یہ ارادہ ہی کر رہے تھے, آقا کریم نے فرمایا صحابہ کھڑے ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, جھنڈا لے لو, تلوار لے لو, گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ. سارے صحابہ کرام سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد ایک بڑی شان کے ساتھ, بڑے شوکت کے ساتھ, بڑے جلال کے ساتھ, بڑے کمال کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام ہیں. درمیان میں
اتنا بڑا مقام اور آجزی کا یہ عالم اپنا سر نیچے کیے ہوئے جا رہے ہیں. جو آگے پہنچے مکہ کے اندر جو داخل ہوئے, سرکار نے فرمایا تھوڑے صحابہ اس طرف نکل جاؤ, چاہتے کدھر نکل جاؤ, چاہتے کدھر نکل جاؤ, پورے مکہ کے اندر پھیل جاؤ, ان کو چاروں طرف سے گھیر لو. کفار کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا, وہ لوگ بھی کافی تھے, ابو جہل ان میں موجود, عتبہ ان میں موجود, شیبہ ان میں موجود, بڑے بڑے مال و دولت والے, طاقت والے تھے, لیکن کیا کرتے, دشت کو دشت کیا, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہے صحابہ اکرام. آپ نے چاروں طرف سے جب ان کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا, گھیرا ڈالنے کے بعد اب ابو سفیان بھی تھے, تو ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی کچھ اعلان کر دیں. آگے جو جہاں نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا, اس کو امان دیا جائے گا, اس کو امن و امان اور سکون دیا جائے گا, یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا. آپ ایک آگے بڑھے, چاروں طرف سے جب کفار قید ہو گئے چاروں طرف سے, اب ان کے پاس کوئی اور جملہ نہیں رہا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ہی جملہ کہا, یا تو تم امان کے اندر آ جاؤ یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جہاں ہزاروں موجود ہوں وہاں 200-400 کیا کر سکتے ہیں. تو اس وقت بہت سے ایسے کفار تھے جنہوں نے تلواریں نیچے رکھ دی, تیر نیچے رکھ دیے اور رکھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو گئے, کوئی جملہ نہیں کہا. اب سرکار علیہ السلام آپ نے فرمایا سارے لوگوں سے کہہ دیا جو مسجد کے اندر داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے, جو میرے پاس آ گیا اس کے لیے بھی امان ہے, جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے. ابو جہل اب تک اس کا دماغ صحیح نہیں ہوا, مرتے دم تک صحیح نہیں ہوا, کیونکہ جب دماغ خراب ہو جاتا ہے انسان کا پھر جلدی جلدی صحیح نہیں ہوتا. اور دماغ کو خراب کرنے والی چیز دل ہے, جب دل خراب ہو گیا تو دماغ خراب ہو گیا. ابو جہل اسلام نہیں کہا تھا. اب ابو جہل نے تھوڑی ہمت دکھائی, ہمت دکھانے کے بعد مقابلہ شروع کیا. جو ہی مقابلہ شروع کیا تو مقابلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 28 کفار ابو جہل کی پارٹی کے 28 آدمی واسطے جہنم ہو گئے. صحابہ کرام میں سے صرف 2 صحابہ کرام شہید ہوئے, باقی 28 کو واسطے جہنم کیا. جب وہ سب واسطے جہنم ہو گئے, ابو جہل بھاگ گیا, عتبہ شیبہ یہ لوگ سے بھاگ گئے, باقی سب جتنے بھی کفار تھے وہ سب کھڑے ہو گئے. جب سب میں کھڑے ہوئے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی, اور نگاہ اٹھانے کے بعد پھر آپ نے ان کی طرف جب متوجہ ہوئے تو یہ کون تھے, یہ وہی ہیں, یہ وہی کفار مکہ ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دان کو انہوں نے شہید کیا تھا. حضور علیہ السلام کا چہرہ لہو لہان انہوں نے کیا تھا. حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کا جو ہے یہ کلیجہ انہوں نے چبایا تھا. حضرت حمزہ کے آنکھوں کو انہوں نے پھوڑا تھا, کان انہوں نے پھوڑا تھا, ہاتھ انہوں نے کاٹے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے اوپر اتنے ظلم و ستم ان لوگوں نے کیے تھے. آج وہ سب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہیں, ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہیں. انہی کے اندر وہ بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو مکہ کی وہ جو ہے تپتی ہوئی زمین کے اوپر حضرت بلال کو گھسیٹا تھا, وہ بھی موجود ہیں. یہ سب کے سب موجود ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا, آج تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب ایک مجرم کو عدالت میں لایا جاتا ہے, لانے کے بعد کہا جاتا ہے تم سمجھ سکتے ہو کیا ہونے والا ہے, وہ کانپنے لگ جاتا ہے. اب تو میری شامت آ گئی ہے, اب میں ختم ہونے والا ہوں, اب میں مرنے والا ہوں, مجھے سزا ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی اور عدالت نہیں ہے, یہ رحمت دو عالم کی عدالت ہے. یہ کوئی اور عدالت نہیں ہے کہ جہاں اس کو الٹا پھنسا کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کردار تک پہنچایا جاتا ہے. یہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے, یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے اندر بڑے بڑے ظالم کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. آقا کریم نے کہا تم لوگ جانتے ہو کیا ہونے والا ہے. سارے کے سارے حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا, یا رسول اللہ آپ بھی مہربان ہیں, آپ کے والد بھی مہربان ہیں, آپ کا خاندان بھی مہربان ہے. آپ بھی کریم کرم کرنے والے ہیں, خاندان بھی کرم کرنے والا ہے. آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ سخی ابن سخی ہیں. یا رسول اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں. جب یہ جملہ کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ
اگر کوئی پیر صاحب کو اتنی گالیاں دے یا کوئی اور معاملہ، کوئی اپنے آپ کو پریشان کرے، آپ کو اپنے گھر سے نکال دے اور محلے سے نکال دے، پھر آپ ایک عرصہ کے بعد اس محلے کے اندر جائیں تو آپ جانے کے بعد یہی سوچتے ہیں پہلے میں انتقام لے لوں اس کے بعد سارا کام کروں۔ ارے یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ کفار میں اتنے ظلم و ستم ڈالے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی زمینیں چھین لی تھی، انہوں نے زمینیں چھین لی تھی، مکان چھین لیے تھے۔ آج اگر تھوڑی سی 2 انچ زمین ادھر کی ادھر کی ادھر آ جائے تو کیا سے کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہو۔ لیکن صحابہ کرام کی سخاوت بھی دیکھو، صحابہ کرام نے اعلان کیا یا رسول اللہ ہماری جتنی زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے آج ہم ان سے زمین نہیں لیتے، سب کے سب ان کو معاف کر رہے ہیں، سب معاف کر رہے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کریم ہے، سنو مصطفیٰ کا جملہ اور آج کے دن یہ جملہ لکھ کر کے لے جاؤ، اپنے دل کی تختی پر لکھ لے جاؤ، اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد رکھو اسی جملے کو، بس یہی ایک جملہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے جو تم نے کر لیا سو کر لیا، آج مصطفیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ زور سے بولو، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اتنی بڑی بات، اتنا سب کچھ ہوا، جب سب کو معاف کر دیا اب آگے سننے کی بات ہے۔ جب سب کو معاف کیا اب صحابہ کرام آپ بڑی شان کے ساتھ آگے نکلے، بڑی شوکت کے ساتھ آگے نکلے، 10,000 کا لشکر موجود ہے۔ آقا کریم سیدھا کعبہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد سب سے پہلے مصطفیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد حضرت علی کو لیا، کعبے کے اندر داخل ہوئے، کعبے کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے مصطفیٰ قریب پہنچ رہے ہیں، وہ سب کے سب زمین پر گر کر کے ڈھیر ہو رہے ہیں۔ سب کو اٹھایا، کعبے سے باہر پھینکا، کعبے کو بالکل پاک و صاف کر دیا۔ کچھ بت اوپر تھے، کافی اونچے تھے، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے القصائص الکبریٰ میں۔ اب وہ کچھ اونچے تھے اور مصطفیٰ نے حضرت علی کو بلایا، علی میرے قریب آؤ۔ علی آئے، مصطفیٰ نے حضرت علی کو کہا میرے کندھے پر چڑھ جاؤ۔ علی کندھے پر چڑھے، چڑھنے کے بعد کہا اس کو گراؤ، اس کو گراؤ، اس کو گراؤ۔ پوچھا علی کہاں پہنچے تو یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ علی کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی بلندی پر آ چکا عرش خدا کو چھو رہا ہوں۔ یہ میرا آپ کا کندھا نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے مختار کا کندھا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ عرش خدا تک پہنچ چکا ہوں، اگر تھوڑا آگے بڑھاؤں تو جنت سے میوہ لے کر کے زمین کے اوپر آ جاؤں۔ سارے پھول گرائے اور گرانے کے بعد ادھر حضرت بلال کو آقا نے کھڑا کر دیا اور فرمایا بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ کعبے کی چھت پر چڑھے اور سارے پھول گرا کر کے آقا کریم نے کعبے کا طواف شروع کر لیا۔ جو حضور طواف کر رہے ہیں، سارے صحابہ آپ کے پیچھے طواف کر رہے ہیں، طواف شروع ہے۔ ادھر حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، جو ہی کعبے کی چھت پر چڑھے تو اب حضرت بلال اذان دے رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بلال جب اذان دینے لگے تو پوچھا یا رسول اللہ کس طرف منہ کروں؟ آقا نے فرمایا میری طرف رخ کر لو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے اور کعبے کی چھت پر چڑھنے کے بعد آپ اذان دے رہے ہیں، مصطفیٰ جس طرف گھوم رہے ہیں حضرت بلال کا رخ بھی ادھر ہو رہا ہے۔ ادھر طواف ہو رہا ہے، مصطفیٰ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ او بلال تیری قسمت کا کیا کہنا، تیری عظمت کو سلام۔ آج تک روئے زمین پر ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو صحابہ کرام نے دیکھا اور جو حضرت بلال کے ساتھ ہوا۔ ہم تو کعبے کا طواف مطاف میں کرتے ہیں، حضرت بلال نے کعبے کا طواف کعبے کے اوپر کیا ہے، اور وہ بھی کس کو دیکھتے ہوئے، روح مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کیا۔ کعبے کا طواف کر کے آپ فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد پھر آپ کعبے سے زمین کے اوپر تشریف لائے اور پھر عالم یہ ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طواف کے بعد فارغ ہوئے، روئے زمین پر ایسا ایک منظر آیا جب سارے صحابہ جا کر کے کعبے کے پاس پہنچے، ایسی صدا تکبیر کی بلند ہوئی تھی کہ نعرہ تکبیر سے پورا مکہ گونج چکا تھا۔ اس شان و شوکت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ کو فتح کیا۔ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح کرنے کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے بیعت ہوئی اور بیعت ہونے کے بعد پھر شان و شوکت